اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد بلال بھٹی، آج کی ایک اسپیشل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو کہیں بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو اسپیشلی ہے نعت خوانی سے ریلیٹڈ۔ جی ہاں، میں آج تک کا اپنا ایکسپیرینس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو دوست نعت خوانی کی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا نعت خوانی میں بالکل نیو ہیں، نیو کمرس کو اس سے بہت سا استفادہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے نئے دوستوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جب نعت خوانی کا آغاز کرنا ہے تو آپ کا گول اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ مائنڈ سیٹ ڈیفینیٹلی آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے نعت خوانی کرنی ہے، یا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن کے غلام ہیں، جن کے ہم نوکر ہیں، ہم نے ان کے در پر اپنی نوکری پیش کرنی ہے، اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنا ٹیلنٹ یوٹیلائز کرنا ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ اس میں ہمارا مائنڈ صرف اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ دنیاوی پیسہ، نہ فیم، کچھ بھی، دنیا کی کوئی بھی طلب ہمارے اس شعبے میں نہیں آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے معیاری کلام کا انتخاب کرنا ہے۔ معیاری کلام کا انتخاب کیسے ہو؟ وہ ڈیفینیٹلی ہم جب اساتذہ کرام کے پاس جائیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں بہت سا نالج، ہمیں معیاری نعت کے حوالے سے انفارمیشن ملے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ ریز ہو سکتا ہے کہ کوئی پوچھے، کوئی کمنٹ کرے کہ جی معیاری کلام کہاں سے لیا جائے؟ جی تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کتاب سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم نعت انٹرنیٹ پر سنتے ہیں، اس کو ہو بہو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھ دیتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آیا اس نعت خواں نے پڑھ تو دیا، اس نے لفظ کی ادائیگی ٹھیک کی ہے، کوئی لفظ کی مسٹیک تو نہیں کی؟ اگر اس نے کی ہے تو ہو بہو وہی مسٹیک کے ساتھ ہم پڑھ دیتے ہیں، جو کہ بالکل نامناسب بات ہے۔ ہمیشہ جو بھی کلام پڑھنا ہے اس کو کتاب سے سرچ آؤٹ کریں۔ اپنے قریب کوئی نعت لائبریری ہے تو اس میں ٹائم اپنا سپینڈ کریں، مختلف شعراء کرام کو پڑھیں، جو اپنے کلام پڑھنا ہے اس کو باقاعدہ کتاب سے اب پڑھیں۔ اور اگر آپ کے قریب کوئی نعت لائبریری نہیں ہے تو میں یہاں پر آپ کو خوشخبری دیتا چلوں لاہور اور ان کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ ہمارے علاقہ شاہدرہ میں ایک بہت خوبصورت نعت لائبریری موجود ہے، جہاں تمام معروف غیر معروف نعت گو شعراء کرام کا مجموعہ کلام موجود ہے۔ آپ آئیں اور یہاں پر بکس کو بیٹھ کر ریڈ کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اور اس لائبریری کا آفیشیل پیج کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا، وہاں پر آپ پیج کو بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور وزٹ کرنے کے لیے آپ پیج کے ان باکس میں رابطہ کیجیے، ایڈمن سے رابطہ کیجیے۔ تو نئے دوستوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب اپنے ٹھان لی ہے کہ میں نے نعت خواں بننا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنی نعت خوانی کرنی ہے، اور اپنے ٹیلنٹ کو جو اللہ پاک نے مجھے آواز دی ہے وہ نہ کہ میں کسی غزل یا گانے کی طرف لے جانے کے بجائے اپنی تمام تر صلاحیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جو وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو میں ان سے ضرور کہوں گا، ایسے دوستوں سے، کہ اپنے سٹارٹنگ لیول پر سب سے پہلے کسی سینئر نعت خواں سے ضرور اصلاح لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دوست احباب سنتے ہیں انٹرنیٹ پر کسی نعت خواں کو اور کاپی کر کے جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو تلفظ کی ادائیگی، معیاری کلام اور اتار چڑھاؤ کے بارے میں بالکل نالج نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ٹیچر، کسی نعت انسٹیٹیوٹ آپ کے قریب کوئی ہے تو اس کو جوائن کریں، یا کسی سینئر نعت خواں کو آپ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کریں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سا استفادہ ملے گا۔ باقاعدہ کسی سے سیکھیں، اپنے سینئر کا ادب کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا۔ اور یہاں پر میں بھی یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ بہت سے دوست احباب ایسے ہیں کہ جو نعت خوانی تو کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کو نعت کمپٹیشنز میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا بہت شوق ہے۔ تو آئیے میں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں، نعت کمپٹیشنز۔ نعت کمپٹیشن میں بعض اوقات ہوتا یہ کہ لڑکے پرفارم کرتے ہیں آڈیشنز میں، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ آڈیشن پاس کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں ہوتا، کسی سے پوچھا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی سے پوچھیں گے، سیکھیں گے، اپنے تلفظ کی ادائیگی کو بہتر کریں گے، استاد آپ کی اصلاح کرے گا، تو پھر ہی آپ کسی ریئلٹی شو، نعت خوانی کے یا کسی بھی نعت کے آڈیشن کو جب پاس کر سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سیکھ کے آئیں گے تو آپ کامیابی کے منازل کو طے کرتے آئیں گے۔ اگلی بات، کن ثنا خوانوں کو سنا جائے، میرا تھرڈ ٹاپک ہے۔ ہمیشہ جو نعت خوانی جو لڑکے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جس نعت خواں کو سنا ہو بہو اس کی کاپی شروع کر دی۔
ٹھیک ہے آپ کے جو آئیڈیل ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ معیاری نعت خوانوں کو سنیں. فار ایگزامپل صاحبزادہ سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ، اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو آپ سنیں. اور دور حاضر میں جو ہم نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، میری مراد میرے ٹیچر سر سید زبیب مسعود شاہ صاحب، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ سنیں. آپ کو ایک اچھی نعت پڑھنی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی. تو لاسٹ میرا ٹاپک یہ ہے کہ نعت کو سمجھ کے پڑھا جائے، کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اگر ہم سے اس کا کوئی معنی پوچھ لیتا ہے تو ہمیں اس کے معنی آنا چاہیے. تو وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم باقاعدہ کسی سے سیکھیں گے. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم نعت خوانی کو جوائن کرتے ہیں تو ہمارے عمل سے بھی نعت خوانی ظاہر ہونی چاہیے. ایک میں شعر یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، لب سے تو نعتیں پڑھی ہیں اب عمل سے بھی پڑھو. لب سے تو نعتیں پڑھی ہیں اب عمل سے بھی پڑھو، چاہتے ہو دو جہاں میں ہو تمہاری واہ واہ. یہ شعر ہمارے ملک پاکستان کے ممتاز و محترم ثناء خان الحاج محمد اویس رضا قادری کا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لب سے تو نعتیں ہر کوئی پڑھتا ہے، عمل سے بھی انسان کو نعت خواں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھے تو وہ دور سے ہی پہچان جائے. یہ عمل سے بھی اس کا حلیہ بھی بتاتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف نعت خواں بلکہ پکا سچا غلام ہے. چہرے پر داڑھی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا باطن بھی روشن ہوگا، ہمارا ظاہر بھی روشن ہوگا، ہمارا ٹیلنٹ بھی اچھی جگہ یوٹیلائز ہوگا، اور اللہ بھی خوش ہوگا، اور اللہ کے رسول بھی انشاءاللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے. اور میری کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور ایک لائک دیجیے گا، کیونکہ آپ کا کیا ہوا ایک لائک ہماری موٹیویشن کو بڑھانے کے لیے بہت کام کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی نعت سے ریلیٹڈ میں مزید بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا. اپنے میزبان محمد بلال بھٹی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بلال بھٹی.